बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसान नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, हम बात करते हैं तामीर की, तरक्की की। हम बात करते हैं इस मुल्क में जो मसाइल हैं उनको हल करने की और इस चीज़ की कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मिलनी चाहिए। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कहते हैं कि एक सड़क जो कि चमन से और कल्लात से, खुजदार से और कोयटा से होती हुई कराची तक जाएगी और उसको सब पाकिस्तानी मिलकर बनाएंगे, उसके लिए पेट्रोल के अंदर जो बचत होगी अगर हम सब देंगे तो उसमें सबका हिस्सा होगा। और एक ऐसी खूनी सड़क जिस पर 2000 जानें जा चुकी, वो सड़क अगर खुशहाली की सड़क बनेगी तो यकीनी तौर पर हम इस एजेंडे की हमायत भी करेंगे और हम ये कहेंगे कि जो शख्स सड़कों की तामीर और तरक्की के ख़िलाफ़, जो शख्स इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तरक्की के ख़िलाफ़ और जो शख्स पाकिस्तान में किसी भी मंसूबे के ख़िलाफ़, प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बात करता है, बुनियादी तौर पर वो तंग नज़र है। वो वज़ीर आज़म जो कहते हैं उसके मुताबिक वो पाकिस्तान की तरक्की का मुखालिफ है। बात करनी है बेहतरी के हवाले से, और चाहे वो किसी भी शोबे में हो। और इस वक्त मैं बात करने जा रहा हूँ सेहत के शोबे के हवाले से, जिसमें एक बड़ी और इनकलाबी तब्दीली, एक नहीं बल्कि कई इनकलाबी तब्दीलियां हमारा इंतजार कर रही हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आज नादरा के मरकज़ का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने एक अहम ऐलान किया। वो ऐलान ये है कि शनाख्ती कार्ड नंबर ही मरीज़ का मेडिकल रिकॉर्ड नंबर, MR नंबर कहा जा रहा है उसको, वो MR नंबर होगा। अब उससे होगा क्या कि एक मरीज की पूरे मुल्क में एक ही शनाख्त उसके शनाख्ती कार्ड नंबर से होगी और उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री जो है, जब हम नादरा के साथ उसको अटैच कर रहे हैं तो उसकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री आप पाकिस्तान में कहीं भी किसी भी जगह पर जानना चाहेंगे तो वो आपको उसके अमराज भी मिल सकेंगे, उसकी पूरी जो उसको मेडिसिन रिकमेंड की गई होंगी, जो उसके टेस्ट हुए होंगे, जो उसकी रिपोर्ट्स होंगी, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर उसके ऊपर सारे का सारा मिल जाएगा। ये कहा जा रहा है कि नादरा के डाटा बैंक से अटैच करके जदीद, मौसर और मजबूत मेडिकल हेल्थ सिस्टम कायम होगा और ये जो है एक इनकलाबी कदम होगा। बहुत सारे जदीद ममालिक जो हैं वहाँ इस पर काम कर चुके हुए हैं, इस पर काम कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर ये है, हम ये देखते हैं अपने अस्पतालों के हवाले से कि सरकारी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में जो हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल कहते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर मरीजों का बेपनाह रश होता है। हमेशा से ये कहा जाता रहा कि एक बंदा जिसको नज़ला जुकाम होता है या छोटी सी बीमारी भी होती है वो सीधा टीचिंग हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने यह हुक्म दिया है कि पूरे का पूरा रेफरल सिस्टम बनाया जाए। जब मैं YDA की तरफ देखता हूं, जब मैं PMA की तरफ देखता हूं, जब मैं अपने बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ देखता हूं तो उनका ये एक तवील मुद्दत से मुतालबा रहा है कि रेफरल सिस्टम बनाया जाए, निचली सतह पर सेहत का निज़ाम मजबूत हो और वहां से हम आगे बढ़े। ये सब जो हम जिद्दत की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, आसानी की तरफ जा रहे हैं, वो सब है क्या? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ, वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी हमें ज्वाइन यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ PMA के साबिक मरकज़ी सदर और मरकज़ी रहनुमा, हम सब के लिए जाने पहचाने जनाब डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही इस्लामाबाद से हमें सीनियर तजिया का जनाब कुर्बान बलोच भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। अशरफ निज़ामी साहब, सलमान रफ़ीक सबसे पहले पूछ लेते हैं कि ये रेफरल सिस्टम और उससे पहले जो MR नंबर है, जब हम जिद्दत की तरफ जाते हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो खैर सलमान रफ़ीक साहब, जो आज दौरा हुआ मुस्तफ़ा कमाल साहब का, और पंजाब में ये चीज़ कितनी हो रही है, किस तरह हो रही है, ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, नादरा के रिकॉर्ड का इस्तेमाल, एक डेटाबेस का बन जाना, ये किस तरह कर रहे हैं सर? नजम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे वक्त दिया। देखिए, पंजाब में मरियम नवाज साहबा की जो प्रायोरिटी है वो हेल्थ है और हेल्थ पे हम दिन रात काम कर रहे हैं और हेल्थ में हम बहुत से इनिशिएटिव ले रहे हैं जिसमें कंजेनिटल हार्ट डिजीज, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट, नए अस्पताल बन रहे हैं जिसमें कैंसर अस्पताल शामिल है, कार्डियक इंस्टीट्यूट शामिल है। हमारे जितने भी नए अस्पताल बन रहे हैं वो सारे पेपरलेस हैं। अच्छा। और पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट भी पेपरलेस अस्पताल था जो हमने GSA स्टैंडर्ड एक पहला अस्पताल बनाया था जो पूरे साउथ एशिया में जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे दोनों जो महकमे हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और प्राइमरी सेकेंडरी, दोनों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन करवाया जा रहा है। हमारा जो स्पेशलाइज का महकमा, हमने पहले स्टेप पे 16 अस्पतालों में हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया है जिसके मेयो सर्विसेज, जना, नश्तर, अलाइड और मुख्तलिफ अस्पतालों में हम पहले स्टेप पे इमरजेंसीज को रजिस्टर करना पेशेंट को
اور اس کے ساتھ ہی او پی ڈیز میں جتنے بھی پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو رجسٹر کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں انڈور کو ہم اس میں سارے شامل کریں گے پروگرام میں. ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے اسپیشلائز کے اسپتال ہیں پورے پنجاب کے, اور اس کے ساتھ پرائمری سیکنڈری کے اسپتال ہیں, بی ایچ یو سے لے کے ایک ٹیچنگ اسپتال تک, تمام سسٹم کو انٹرلنک کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ایک تو پیشنٹ کو فائل اٹھا کے نہیں آنا پڑے گا, ایک ہمارے وہ پیشنٹ جو ذرا کم تعلیم یافتہ ہیں یا سادہ لو ہیں, ان کو جب وہ ہسپتال میں آئیں گے تو فائل دے کے ڈاکٹر کو پتا ہوگا کہ 1 سال پہلے, 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے ان کو کیا ایشو تھا, ان کی پیتھولوجی کی رپورٹ کیا تھی, ان کی ریڈیولوجی کی رپورٹ کیا تھی. اس کے ساتھ ہم کیو مینجمنٹ سسٹم لا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو لائن میں نہ کھڑا ہونا پڑے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ گیم چینجر ہے. ہم اگلے 1 سال کے اندر انشاءاللہ پورے پنجاب کے تمام اسپتالوں میں اس کو نافذ کر دیا جائے گا, جس کی وجہ سے ایک شفافیت بھی سامنے آئے گی, مریض کو بھی آسانی ہوگی, ڈاکٹر کے لیے نسخہ تشخیص کرنا بھی آسانی ہوگی, اور میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. بالکل صحیح. یہ اشرف نظامی صاحب آپ کے دوست یہاں پر موجود ہیں, نظام صاحب کمنٹ کریں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو ادر دا ورڈز کے یہ کہ مبارکباد دینا چاہوں گا, اور مبارکباد اس وجہ سے کہ جیسے خواجہ صاحب نے بھی خود فرمایا کہ ہماری طرف سے یہ مطالبہ ہے, آپ نے بھی یہی فرمایا, اور خواجہ صاحب جانتے ہیں بہت بہتر طریقے سے کہ ہمیشہ میں اس کا داعی رہا ہوں کہ اٹ از دی پیپر فری انوائرمنٹ کرنا, یہ بہت اچھی بات ہے انوائرمنٹ کی خاطر, لیکن دس دا ریفرل سسٹم جس کا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی فرمایا کہ وہاں پہ ہم رش کم کرنا چاہتے ہیں ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اندر یا ٹیچنگ نہیں, وہ اس سے پہلے اگر ہم صرف وہ دیکھیں نا کہ ایک جو ایم آر یا ایک ریکارڈ بن جاتا ہے ایک پورے کا پورا, تو ایک بڑی زبردست چیز ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم غلط تشخیص سے بھی کر جاتے ہیں. اگر پورا پچھلا ریکارڈ آن لائن موجود ہوگا ڈاکٹر صاحب تو بڑا فائدہ ہوگا اس کا. دیکھیں میں پریکٹسنگ ڈاکٹر بھی ہوں, کبھی کوئی ڈاکٹر اپنے پرانے ریکارڈ کو, پیشنٹ کے پرانے ریکارڈ کو دیکھے بغیر کوئی چیز تجویز نہیں کرتا. ایک چیز یہ بڑی کلیئر رکھنی چاہیے. پروفیشنل آپ کی اس چیز کو چیلنج نہیں کر رہا. نو غلطی کے امکانات کم سے کم کرنا, یہ تو ہر چیز کے اندر جتنا بھی آ جائے گا دیر از اے چانس جس کے اندر آپ غلطی کر سکتے ہیں, اور ایکسیپٹڈ ہے میڈیکل سائنسز کے اندر. میں اس کے لیے کہ ایم آر نمبر کی طرف آنے کے لیے اور ریفرل سسٹم میں بڑا مطلب اس کا, اور آپ اس کے گواہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مطلب 25-30 سال کی ہماری رفاقت ہے اسی ہیلتھ حوالے سے, تو میں اس چیز کے لیے کہ یہ اننیسیسرلی جو لوگوں کا آنا ہے, آئی ڈونٹ کال دیم دا برڈن آن دا ٹرشری کیئر ہاسپٹل, یہ لوگوں کا حق ہے. لیکن ایک چیز میں نجم صاحب کہنا چاہوں گا کہ یہیں پہ ایک محکمہ ہے سوشل سیکورٹی, اینڈ آئی سروڈ اوور دیئر. سوشل سیکورٹی کے اندر تبدیلیاں بھی لائی گئی, لیکن ایڈ اپ کی گئی. میں اسے تبدیلی یا نئی اس کے ساتھ نہیں کہتا کہ ہم کوئی نیا پہیہ ایجاد کر رہے ہیں, دنیا کے اندر یہ چیزیں ہو چکی ہیں, اور ان کے اندر آنے کے ساتھ ریفرل سسٹم ہونا چاہیے. اس کے بالا کوئی چارہ ہی نہیں دیکھ رہا تھا, کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ایک مجھے اجازت دے دیں کہ چھوٹی سی سلمان صاحب تاکہ اس کو خواجہ صاحب تھوڑا دے بھی دیں گے آگے اس کے بارے میں, کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پورے پنجاب کو لے کے اور پھر اس ساری چیزیں, ایک میں آپ کے لیے اٹ از ناٹ انفارمیشن فار یو, لیکن جب میاں شہباز شریف صاحب یہاں پہ چیف منسٹر تھے تو بلیو ان می کہ ہر بی ایچ یو آر ایچ سی کے اوپر یہ سارے گیجٹس موجود ہیں. دا سمپل تھنگ وچ واز ریکوائرڈ دیٹ واز دا ول کہ ان کو آپس میں انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ ایک ماڈل لے لیں, ایک ماڈل سپوز میو ہاسپٹل کو لے لیں, جناح کو لے لیں, سروسز کو لے لیں, نشتر کو لے لیں, اور سمپل طریقہ کر دیں کہ وہاں پہ اس شناختی کارڈ سے لے کے اس شناختی کارڈ تک جو ان کی ریجن بنتی ہے, اگر میو ہاسپٹل کو لیں تو گوال منڈی اور مال روڈ کے اس طرح والا حصہ. یہ سجیشن میرا پہلے سن لیں خواجہ صاحب کو کہ وہ خود ریفرل سسٹم جس کی ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بات بھی کی, وہ لا کیا رہے ہیں سلمان صاحب, لا کیا رہے ہیں ریفرل سسٹم؟ نجم بھائی مجھے کیونکہ تھوڑی آواز کلیئر نہیں ہے, مجھے لگا اشرف نظامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اشرف نظامی صاحب ایک بہت ہی سیزنڈ اور تجربے کار ڈاکٹر بھی ہیں, اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے سٹیج پہ انہوں نے بہت ایک میں سمجھتا ہوں کمٹمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. اور مجھے جو بات سمجھ آئی ہے ان کی یہ ہے کہ جو قریبی علاقے ہیں کسی بھی اسپتال کے, وہاں کے پیشنٹ وہاں پہ رجسٹر کر لیا تاکہ رش کم ہو. ریفرل سسٹم بیسیکلی کئی پہلوں پہ مشتمل ہے. ایک پہلو یہی ہے جو اشرف نظامی صاحب نے فرمایا ہے, اس کے ساتھ ساتھ بیماری کو سیگریٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے, اور یہ بات پی ایم میں بھی مسلسل کرتی رہی ہے. یہ وہ بات ہے جو ہم بھی پچھلے ادوار میں اس پہ کام کرتے رہے ہیں, لیکن اب ہم نے اس پہ پریکٹیکل کام شروع کیا ہے, اور وہ کام یہ ہے کہ بڑے ہسپتالوں میں جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہسپتال سے ریفر پیشنٹس ہو رہے ہیں, تحصیل اور ڈسٹرکٹ کو مضبوط کیا جائے, کیونکہ زیادہ لوڈ جو ہے وہ ٹرشری ہسپتالوں پہ آ گیا, جس کی وجہ سے پروفیسر صاحب کو
لوڈ ہے. تو نزلہ, زکام, بخار, سٹیچنگ, مائنر پیشنٹس کو سیگریگیٹ کیا جائے گا, اور اس کے ساتھ جو ٹرشی ایشوز ہیں یا زیادہ بیماریاں ہیں میں کیا جائے گا. اس پہ وقت ضرور لگے گا, یہ ٹھیک بات کی نظامی صاحب نے. لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, لوگوں کا بڑے اسپتال پہ ایک اعتماد ہے, لیکن ہمیں اپنے کام کو شروع کرنا پڑے گا. اسی طرح بی ایچ یو, آر ایس سی کیا کریں گے, اربن ڈسپینسریز کیا کریں گی. تو پورا ایک ریفرل سسٹم پہ بڑا کمپریہنسو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں, دونوں محکمے مل کے, جس میں ہیلتھ پروفیشنلز ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ پی ایم اے کی بھی مدد لیں گے, اور نظامی صاحب کی, اظہار صاحب سے بھی ڈسکشن اس پہ کی جائے گی, تاکہ ایک ایسا مؤثر موقر نظام بنے جس کے تحت عام آدمی کو پریشانی کم سے کم ہو, اور ہمارا جو ڈاکٹر نرس کا لوڈ ہے وہ بہتر طریقے سے پیشنٹ کا علاج کر سکے. یہ بات واقعی سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہر بندہ اگر ٹیچنگ ہاسپٹل پہنچ جائے گا تو وہاں پہ رش بھی رہے گا اور لوڈ بھی رہے گا. واقعی جس کی بیماری ایسی ہے کہ اس کو ایک اسپیشلائزڈ کیئر کی یا اس کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, وہ وہاں پر جائے, یہ بالکل ٹھیک ہے. بیرون ملک, باہر کے ممالک میں بھی ایسا سسٹم کئی جگہوں پر بڑی کامیابی کے ساتھ ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو علاج ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ نجم بھائی, مجھ سے سوال کیا آپ نے؟ جی آپ سے ہی. پیشنٹ کو یہ لگتا ہے کہ اس کو علاج ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے. خواہ صاحب, میں جو پیشنٹ ہے وہ تو کس وقت آ سکتا ہے, اس میں تو ایک تھوڑا وقت کے ساتھ ساتھ کیا جائے گا. دوسرا, اس وقت ایک اور پروگرام پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈفرنٹ انٹرونشن کی جائیں گی, جس کے تحت پیشنٹ کی آسانی کے لیے اور ڈاکٹر کی آسانی کے لیے کام کیا جائے گا. صحیح. میں قربان بلوچ صاحب کی طرف بھی جانا چاہ رہا ہوں. خواجہ صاحب, مجھے آپ کے لگتا ہے فون سے ہمارا کچھ رابطہ, جو اپنے خواجہ صاحب سے میں آپ کی طرف آ دوں. خواجہ صاحب, اس وقت ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں کوئی پرائیویٹائزیشن کی شکایت بھی کر رہے ہیں, مظاہرے بھی کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جہاں تک اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے ڈاکٹر کا تعلق ہے, ہمارا ہر اسپتال فنکشن ہے, ہماری ہر ایمرجنسی, انڈور, او پی ڈی میں کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور اسپیشلائز کے جو جتنے بھی اسپتال ہیں وہ بالکل سموتھلی چل رہے ہیں, اور ہمارے ڈاکٹر, نرسز, پیرامیڈیکل سٹاف جو ہے وہ کام کر رہا ہے. ٹھیک. میں شکریہ خواجہ, کومنٹ کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ چاہ رہا تھا, جو آپ نے مطلب آواز چکے آئی, تو دیٹس وائی جسٹ آئی ایم شیور کہ خواجہ صاحب ایگری کریں گے کہ اس سے پیشنٹ کی سفرنگ قطعی طور پہ نہیں ہے کہ ونس اٹ ول بی اے ریفرل سسٹم. اچھا, جو میں گزارش کر رہا تھا کہ نزلے زکام والے ہیں وہ بی ایچ یو کو لاہور کے اندر, اور نجم صاحب میں آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے اس کے ساتھ محمود شوکت صاحب واز دا چیئرمین اینڈ آئی واز دا ممبر فار دا ریفرل سسٹم, ایک بنایا گیا حکومت کے اندر, اور میں نے بھائی پیرو سے لے کے اور لاہور کے علاقے جناح ہاسپٹل کے ساتھ اٹیچمنٹ ان کیشمنٹ ایریا جو بنانا تھا, اس کو میں نے جا کے فزیکلی ہر بی ایچ یو آر آئی سی کے اوپر سرو کیا. لاہور کے اندر بھی جو چیزیں موجود ہیں, دو طرح سے ہو گیا نا. دیکھیں, جو خواجہ سلمان رفیق صاحب نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا, انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم ایک ہسپتال میں کے ساتھ ہیں, جیسے فرض کریں کہ راولپنڈی میں بینظیر بھٹو شہید ہاسپٹل ہے, وہ مری روڈ کے اوپر ہے, اس کا سارا ہمارے ارد گرد کا جو علاقہ ہے ہم اس کو اس کے ساتھ رجسٹرڈ کر دیں, اور وہ بالکل بین ہی جیسے کہ ایم این اے کے لیے آپ کے بنا دی جاتے ہیں, جی آپ کا حلقہ یہ ہے. لیکن اس میں ایک اور بھی تو بڑی دلچسپ چیز ہے نا, میں چیز کہہ رہا ہوں جس کا آپ نے بھی کنسرن شو کیا ہے کہ ایک پہلے ماڈل بنا لیں, بجائے اس کے ساری جگہ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, پریپیئر کرنے کے لیے, جیسے خواجہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک میگا ہم وہ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اٹ شوڈ ناٹ بی ڈکلیئرڈ ایز کا میگا پروجیکٹ. ایک پروجیکٹ لے لیں, ریفرل سسٹم بھی اچھے ہو جائیں گے, ایکسپیریمنٹ بھی ہو جائے گا, لوگوں کی اویئرنیس بھی ہوگی, چیزیں بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور میں نے غیر ملکوں کا نہیں, میں نے سوشل سیکورٹی کا میں نے ذکر کیا کہ دس سسٹم از ویری مچ ایگزسٹنگ ان سوشل سیکورٹی انسٹیٹیوشن, اور وہاں پہ مسائل ہیں, اور ہمیشہ مسائل ہوتے ہیں. جہاں مریض ہے, لیول آف سیٹسفیکشن پیشنٹ کا نہیں ہوتا, چونکہ وہ اپنے مطابق چاہتا ہے کہ یہ علاج ہو, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈیبیٹ یا ڈفرنٹ ایک کنسرن ہوتا ہے. لیکن ایز فار ایز یہ ہے کہ ریفرل سسٹم دنیا کے اندر ہے, پاکستان کے اندر اور پنجاب کے اندر. دوسرا جو ریفرل سسٹم ہے, مثال کے طور پر کسی کے پیشنٹ کو زیادہ شدید بیماری ہے, اور اگر کوئی ہاسپٹل اس کی اسپیشلائزیشن رکھتا ہے, جیسے گلاب دیوی ہے, ٹی بی کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریفر کیا جانا چاہیے گلاب دیوی, یا کینسر کیئر ہاسپٹل بن رہا ہے, یا آپ یہ جو آپ کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ ہے, اب بیماری کے حوالے سے بھی تو ریفرل ہوگا نا.
डेफिनेटली होगा, ऑफ कोर्स. अब ये जो आपका एक फैमिली फिजिशियन जिसको हम कहते हैं कि मतलब BHU के ऊपर डॉक्टर साहब बैठे हैं, जो एक खास थोड़ी सी मतलब 10-15 हज़ार की आबादी के ऊपर हैं, हु नोज बेटर हिज पेशेंट कि मेरे साथ है, यकीनी तौर पे ही इज द वन हु हैज टू डिसाइड कि मैंने THQ के भेजना है, DHQ पे भेजना है या डायरेक्ट मैंने टर्शियरी के. एंड देयर शुड बी रीजन फॉर नजम साहब कि जब आप रेफर करते हैं, एवरीबॉडी शुड हैव अ राइट. आई एम फॉर इट कि डॉक्टर्स को बिल्कुल रेफर करना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि डॉक्टर बस वैसे लिखे कि जी नो लाहौर लेके चले जाओ या लाहौर में बैठे मेयो अस्पताल लेके चले जाओ. ऐसी चीज नहीं है. देयर शुड बी द रीजन व्हाई आई डू रेफर माय पेशेंट टू समवन. मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं, अगर मैं गायनी के पास भेजता हूं तो आई शुड हैव अ रीजन फॉर. और इसी तरह से बाकी जितने भी आप इसको रेफर करना चाहते हैं उसके साथ इस्लामाबाद से कुर्बान बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं. कुर्बान बलोच साहब, आप सुन रहे थे वज़ीर सेहत पंजाब को भी आपने सुना, अशरफ निज़ामी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं. माशाल्लाह डॉक्टर्स के हवाले से, उनकी जद्दोजहद के हवाले से एक बड़ा नाम है. ये हमेशा जब भी कोशिश की जाती है कि कुछ तब्दीलियां लेकर आएँ, कुछ बड़े काम हों, फिर मज़ामत भी होती है, रुकावट भी होती है, उसकी मुखालफत भी होती है. अब पंजाब में भी जो है हेल्थ सेक्टर को देख लीजिए, वहाँ पर भी रिजेंटमेंट है. आप बलूचिस्तान में कुछ करना चाह रहे हैं, वो भी है. आप इसको एक तजिया निगार के तौर पे कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया नजम. मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं. वो वफाकी हुकूमत करे, वो पंजाब हुकूमत करे या सूबाई हुकूमतें कर रही हैं. इसको जो भी तरीक़ेकार है, ये सेहत की सहूलियात को इसको सहल बनाने की ज़रूरत है. जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि इलाज में देर हो रही है, ये हो रही है, फंड भी खर्च हो रहे हैं, बजट भी है और सारी चीज़ें हैं. मैं समझता हूँ कि 3 कैटेगरीज हैं जो इसको, अगर डॉक्टर साहब बैठे हैं मुझसे ज़्यादा, वो उसको शोबे से हैं, वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे. बेसिक हेल्थ यूनिट्स एक दौर में होते थे, वहाँ जो भी छोटी मोटी बीमारियों की वजह लोग वहाँ चले जाते थे तो वहीं उनका इलाज हो जाता था. उसके बाद तहसील हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, अब फिर बड़े हॉस्पिटल्स. तो अब बेसिक हेल्थ यूनिट्स, तालका हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट जो DHQs है, वहाँ मैं समझता हूँ कि वो अगर उनको मजीद एक्टिव किया जाए, उनका बजट भी है, स्टाफ भी है और सारी चीज़ें हैं, तो बाकी जो बड़ी हॉस्पिटल्स हैं मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ इतनी रश की सूरत हाल रहेगी. और दूसरी बात यह है कि अभी भी हम वही पुराने तर्ज अमल पे चल रहे हैं कि OPD में जाना है, पहले रजिस्ट्रेशन करवानी है, फिर पर्ची बनवानी है, उसके पास आपको OPD डॉक्टर के पास जाना है. आपको जुकाम है, आपको बुखार है, मौसमी जो छोटी मोटी चीज़ें मौसमी है, उसके लिए भी आप पिम्स या पॉलीक्लिनिक या NHA जाएंगे तो रश तो होगी. अब यहाँ इस्लामाबाद, लाहौर मेरा पंजाब का तजुर्बा नहीं है, अच्छी बात है, जो चीज़ें अच्छी हो रही हैं. यहाँ यही वजह है कि जो इस्लामाबाद के अंदर बेसिक हेल्थ यूनिट्स है वो एक्टिव नहीं है, या सूबाई जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स है, KPK के, AJK के या पंजाब के, अगर वो सारे एक्टिव हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ये रश वाली सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी. बाकी जो तरीक़ेकार है, जो आज वहाँ नादरा और हेल्थ मिनिस्टर के दरमियान MOUs साइन हुआ, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि हमारे लोग एज ए सोसाइटी हम भी केयरलेस हैं, हम चीज़ों को समेट वो साथ नहीं उठा के चलते. मैं बीमार हूँ, मेरे पास रिपोर्ट से हैं, लेकिन मैं दूसरी मरतबा जाता हूँ तो मैं उठा के नहीं जाता, ये जहमत नहीं करता कि मैं सारी चीज़ें ले जाऊँ. अब ये है कि ये सारा अगर ऑटोमेटिक हो जाता है कि मैं चला जाऊं तो डॉक्टर वंस मेरे MR या नंबर पे चेक कर सकता है कि मुझे इशू क्या है, तो बाकी जो अखराजात है नए सिर टेस्ट करवाने के, ये सारी बच जाएंगी. जगह पता चल जाएगा. बाकी तमाम रिकॉर्ड भी मौजूद है, आप गए हैं, डॉक्टर ने चेक वैसे भी चेक करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि चेक नहीं करते, लेकिन कुर्बान बलोच साहब जो बात यहाँ पर निज़ाम साहब कर रहे हैं वो बड़ी अहम है. वो ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे BHUs जो हैं वो पूरी तरह फ़ाल हों. निचली सतह के ऊपर हमारे BHUs, हमारे THQs की सतह पे, वहाँ पर अगर हम लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे, वहाँ पे लोगों को चेक करेंगे और उसके बाद हम उनको रेफ़र कर सकेंगे. और अगर नीचे का निज़ाम ही ठीक नहीं होगा तो फिर मसला पड़ जाएगा. और हुकूमतें जब भी कोई तजर्बा करना चाहती हैं, इसको फ़ाल करना चाहती हैं, तो वही शेर वाली सूरत हाल बन जाती है कि आईने नो से डरना, तर्ज़े कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में. ऐसे ही होता है. लेकिन नजम कि BHU RH के, मैं मतलब पंजाब की हद तक पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस के लिए कि BHU RHC THQ फाल हैं,
فعال بالکل افیکٹو ہیں, اچھا, بالکل ڈاکٹر بھی ہیں وہاں پہ, آپ کی گواہی بڑی اہم ہے. جی, اس وجہ سے آپ بڑے تنقید کرنے والے ہیں. نو تنقید مطلب ان پازیٹیو سینس, اگر میری کسی بات سے آئی اسسٹ, آپ کو میرے رویے کا پتہ ہے کہ ایز پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن بھی اور پرٹیکولرلی ایز اشرف نظامی آئی ایور ٹرائی ٹو اسسٹ, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دنیا میں چھوٹا موٹا جو بھی دیکھا ہم نے, سوشلسٹ نظام کو دیکھا, کیپٹلسٹ نظام کو دیکھا اور چائنا کو دیکھا, اور چائنا کے اندر میں 10 دن صرف ایک ایسے اسٹڈی ٹور پہ گیا تھا کہ چائنا نے کیا ایسا کیا ہے کہ ان کے ساری سیٹسفیکشن لیول بہتر ہے. وائی آئی اسپیک اباؤٹ سوشل سیکورٹی کہ یہ ہمارے اندر موجود ہے, وابڈا کا سسٹم یہاں پہ موجود ہے جو کہ اٹونومس باڈیز ہیں, سو صرف وابڈا کے ہاسپٹلس میں, جی بالکل وہاں پہ بھی ریفرل ایگزسٹ کرتا ہے وہاں پہ, اور پیپر فری ہے. لاہور کے اندر میں اگین مطلب اس کی اگر مثال دوں, اسلام آباد کے اندر ہمارا سوشل سیکورٹی کا ہاسپٹل ہے, تو وہاں پہ چھوٹی سطحوں کے اوپر, بالکل. میں ایک اور آپ سے بات, پنجاب کا ماڈل تو بہت بڑا ہے نا, جی میں پنجاب کے لیے سوشل سیکورٹی کے لیے کہ وین آئی واز سم ہاؤ کہ کوئی ایڈمنسٹریشن کے اندر تھا اور ندیم اسلم چوئی صاحب ہمارے کمشنر تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم وائی ا فیملی فرام اگر لاہور بھائی پیرو سے وہاں پہ, تو ہم نے سیٹلائٹ کلینکس آف دیٹ انسٹیٹیوشن ہاسپٹل بنا دیے. ایک بڑا ہاسپٹل لاہور میں تھا, سیٹلائٹ اس کے کلینک ہم نے ایک بھائی پیرو میں بنایا, ایک شادرہ سے آگے جا کے وہاں پہ بنا دیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہیں پہ ان کی اسیسمنٹ ہوئی پیشنٹ کی, وہیں پہ ان کا چیک اپ ہوا, آپریشن سے ایک دن پہلے آ کے وہ داخل ہوئے, اور یہاں سے جانے والے ڈاکٹر نے جا کے پھر ان کے فالو اپ جا کے وہاں پہ کہ بجائے اس کے کہ 20 یا 30 مریض وہاں سے آئے, ہم نے اپنے ڈاکٹر کو وہاں بھیجا. اینڈ اٹ از ویری مچ ڈویبل, آئی ایم ویری مچ افرم اباؤٹ اٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر گورنمنٹ کی ول ہوئی, اگر یہ اس کے ساتھ نہ گئے کہ ہم نے کل ووٹ مانگنے ہیں, پبلک کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شناختی کارڈ کے بغیر نہیں آؤ, تو یہ والے مسئلے یقینی طور پہ ہوں گے ان کے, جن کو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اچھا مسئلہ ہے, اس کا حل بھی نہیں ہے. بہت بڑا مسئلہ تھا. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے اندر ہم سب غریبوں کی بہت زیادہ ان کے روزگار کی حمایت کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود جب تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوا, سڑکیں صاف ہوئیں, جہاں ہم نے یہ بات کی کہ ہاں ان کو متبادل روزگار, متبادل ریڈیاں, وہ چیزیں ہونی چاہیے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اگر اس میں دیکھیں نا جب یہ بالکل روزگار کے ساتھ ساتھ, لیکن حکومت کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیکیداری جس کو کہا جاتا ہے, مطلب لفظ یہ اچھا نہیں لگتا کہ جی آگے سب ڈاکٹر کو دے دیں گے, اس کو مطلب بی ایچ او, میں سمجھتا ہوں پھر میں وہی شیئر پڑھ دوں گا نا, میڈیکل ایسوسی ایشن, پھر میں وہی شیئر پڑھ دوں گا نا, ذمہ داری کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس آل از کریکٹیبل. ڈیبیٹ ہونی چاہیے, لیکن اشرف نظامی صاحب جب بھی نئے تجربات, نئی چیزیں کی جاتی ہیں, ریزسٹنس ہوتی ہے. اور ہم سب, میرے دوست, میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, اب تجربات نہیں کرنے چاہیے, تجربات چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, ہمیں چیزیں ٹھیک کرنی موجود ہیں, ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر چیزیں ہم نے پہیہ ایجاد نہیں کرنا, ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. پاکستان کے اندر مثالیں موجود ہیں, تو صرف اور صرف ایک چیز جو ڈیلیور نہیں کر رہی نظامی صاحب, جو چیز ڈیلیور نہیں کر رہی, جو چیز ڈیلیور نہیں کر پا رہی, اس کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو ہم سب نے مل کے کرنا ہے, اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. اس کو ہم آپ کے توسط سے خواجہ صاحب سے میں احتراماً چاہوں گا کہ ہمیں شرف ملاقات بخشیں, اور اس وقت اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں سن رہے ہیں تو ضرور شرف ملاقات بخشیں. آپ کے پرانے دوست ہیں یہ سارے کے سارے, اور میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں. ناظرین, اصل ایشو یہ ہے, اصل بات یہ ہے کہ تبدیلی جو ہے اس پہ یقینی طور پہ بہت ساری آرا ہو سکتے ہیں, لیکن بہت ساری تبدیلیاں ایسی ہوتی ہیں جن پہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو بہت بہتری لے کر آئے گی. جیسے صحت کے شعبے میں اگر شناختی کارڈ نمبر آپ اس پورا میڈیکل ریکارڈ اس سے ہوتا ہے, اور جیسے ابھی خواجہ سلمان رفیق جس طرح اپنے ہاسپٹلس کا, مختلف ہاسپٹل کا ذکر کر رہے تھے, اور جس طرح ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا گیا ہے, اور جس طرح ہم مزید آگے بڑھتے ہوئے پیپر لیس ساری کی سارا ایک ایٹماسفیئر بنانے جا رہے ہیں, ماحول بنانے جا رہے ہیں, یہ سب خوش آئندہ. اور ریفرل سسٹم ہر طرف سے اس کی ڈیمانڈ تھی, ہے, اور اس کو جلدی سے جلدی مکمل بھی کرنا چاہیے. اشرف نظامی صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اس اہم سیگمنٹ میں. اس وقت ایک بریک. قیام پاکستان سے آج تک ہماری کہانی, ہماری تاریخ عبارت ہے ایک جہد مسلسل سے. دشمن کی مسلط کی گئی جنگیں, دہشت گردی کا ناسور, ایٹمی قوت بننے پر لگائی گئی بندشیں, قدرتی آفات اور سیاسی بد امنی. پاکستان اور پاکستانیوں نے ان سب مشکلات کو شکست دی ہے, تو ہم پھر کیوں نہ آگے بڑھیں ایک ہو کر. مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع, سی پیک جیسے منصوبوں کے امکانات, ہمارے نوجوان
कितनी वजह हैं हमारे पास पुर उम्मीद रहने की। आए मिलकर उम्मीद के दिए जलाएं रोशन मुस्तकबिल के लिए। बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन पाकिस्तान। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, बात करेंगे एक बहुत ही अहम इशू के हवाले से, और वो इशू जो है हमारे लिए इसलिए अहम है कि हम ईरान के हमसाए हैं, और ईरान और अमेरिका में एटमी तनाज़ा जो है वो एक नाजुक मोड़ पे इस तरह है कि एक तरफ अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक मरतबा फिर हम गुज़िश्ता रोज़ के बयानात को अगर देखें तो हमें धमकियाँ नज़र आती हैं फ़ौजी कार्रवाई के हवाले से, और इससे पहले उनकी तरफ से इस चीज़ की हमायत भी नज़र आती है जब इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह कहा कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर हमला कर दिया जाए तो वो उनकी हमायत करते हुए नज़र आए। लेकिन उसके साथ ही दूसरी तरफ सफारतकारी को भी अहमियत दी गई, और एक ईरान जिसको बिल वास्ता मुज़ाकरात कह रहा है, अगरचे उनके वज़ीर ख़ारिजा उसमें शरीक हैं, लेकिन ओमान के दारुल हुकूमत में जो इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं, दोनों तरफ से उसकी पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें कि जौहरी कुव्वत होने का तनाज़ा और अमेरिका के उस पर एतराज़ात, और एतराज़ात के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप जब पहली मरतबा सदर थे तो उनका रवैया और उन तमाम मुआहिदों को तोड़ देना जो उससे पहले मौजूद थे, और उसके बाद अब मौजूदा दौर में भी एक मरतबा फिर उनका जारहाना रवैया, क्या खित्ते में माहिरीन कहते हैं, ये जो बैनुल अक़वामी तल्लुकात के माहिरीन हैं वो कहते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये बहुत अहम हैं, और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो इसके नतीजे में पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। और इससे पहले भी जो जंग एक मरतबा फिर इजराइल ने फ़लस्तीन में शुरू कर रखी है, उसके साथ साथ अगर ईरान में ये कार्रवाई किसी किस्म की होती है तो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो फ़ौजी कार्रवाई ना भी हो, जंग ना भी हो, तो जो आपस में इकनॉमिक टाइज़ हैं, जो दुनिया की मईशत है इस पहले ही इस वक्त मुश्किलात का शिकार है, वो भी मज़ीद जो है तबाही की तरफ जा सकती है। कैसे देखते हैं इसको, मौजूदा सूरत हाल को? मैं बहुत ही मशकूर हूँ, हमें डॉक्टर हामिदुल मशर हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, आलमी अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं, और इसके साथ साथ डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, इलाकाई सियासत को और आलमी सियासत को बेहतर तौर पे समझते हैं। और मैं मशकूर हूँ इस वक्त कुर्बान बलोच साहब का, वो भी हमें कंटिन्यू कर रहे हैं, वो भी इन चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर हामिदुल मशर की तरफ जाना चाहूँगा। हम सब मुज़ाकरात शुरू हो गए, मुज़ाकरात अभी तक दोनों अतराफ़ की तरफ से कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात ठीक हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं क्या होगा, नाकाम होते हैं तब क्या होगा? बहुत शुक्रिया। देखिए नजम वली साहब, सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। उसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि इराक जाग जंग के वक्त भी एक मुज़ाकरात का एक पूरा, मैं समझता हूँ, एक नक्शा खींचा गया था, और उसके बाद अचानक यूनाइटेड नेशन में चले गए और फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चले गए, और फिर वो जिस तरह आर्टिकल छपे और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का लगा कर इराक पर हमला कर दिया गया। मैं ये समझता हूं कि इस तरह लग रहा है कि अमेरिका और इसराइल मिलकर धौंस और जबरदस्ती से ईरान से वो कुछ करवाना चाह रहे हैं जो ईरान किसी सूरत नहीं मानेगा, या ईरान किसी भी सूरत अब अपना एटमी प्रोग्राम जिस जगह पहुंचा चुका है वहां से रोल बैक करने की पोजीशन में नहीं है। एक और मैं आपको अहम बात बताता चलूं, वो ये कि ईरान जो है वो ये बात समझता है कि अगर उसको मजबूरन, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि पिछले गजा का जो पिछले 1.5 साल से क्राइसिस चल रहा है, उसके बाद भी 2 मौके ऐसे आए जब ईरान जो है वो इस मौके पर या इस नुक्ते पर पहुंच गया था कि शायद वो अपनी एटमी ताकत भी ऐलान कर दे। मुझे ऐसे लग रहा है कि इसराइल और अमेरिका की कोशिश है कि उस किसी तरह के ऐसे ऐलान से पहले ईरान को ज़ेर असर और दबाव में लाया जाए, जबकि सूरत हाल बड़ी खतरनाक है। बड़ा जरूरी है कि ये अमन मुज़ाकरात कामयाब हों, और इसके अंदर सबसे ज्यादा रोल जो है वो सऊदी अरब, कतर और दूसरे मुसलमान ममालिक को अदा करना पड़ेगा। वजह ये है कि ये अगर खित्ते में जंग छिड़ती है तो खित्ते के सारे मुसलमान ममालिक का नुकसान है। इसराइल की कोशिश ही हमेशा से ये रही है कि सऊदी अरब और ईरान और इनकी आपस में जो है वो ताल्लुकात खराब कराए जाएं।
अच्छी तो बात अब ये है कि आप ये चाइना समझ रहे हैं कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है और इसमें जो है उलझाया भी जा सकता है और किसी भी मौके पे चीट भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि पिछले साल 1.5 साल में जिस खूबसूरती से चाइना पाकिस्तान ने मिलकर ईरान और सऊदी अरब के फासले खत्म करवाए, वो सऊदी इसराइल के बारे में नहीं है, वो अमेरिका के बारे में नहीं है। और इसीलिए ईरान इस बात पर कॉन्फिडेंट है, पूरे तमाद है कि सऊदी अरब अपनी जमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा अगर अमेरिका कोई हमला करने का सोचेगा ईरानी एटमी तंसीबात पर। अब रह गई बात इसराइल की, तो इसराइल तो एक बेलगाम घोड़ा है, नेतन्याहू के पागलपन का कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन अगर किसी मुसलमान मुल्क का ईरान में देखिए हमदुल मुशर्रकी साहब, इससे पहले ईरान में हमले करके हमास के रहनुमाओं को कत्ल भी किया गया वहां पर, और ये यानी कि उससे कुछ बैद नहीं है, कुछ बैद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह नजम वली साहब कि अगर कोई मुसलमान मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो गई तो फिर यह है कि ईरान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड हो जाएगी। इसलिए ईरान की जो लीडरशिप है उसने वाज़े तौर पर एक पैगाम दिया है कि हम खुद निपट लेंगे एज लॉन्ग एज कोई मुसलमान मुल्क जो है वो अमेरिका को फैसिलिटेट ना करे। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी तक मुकम्मल तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है ईरान को कि कोई भी मुसलमान मुल्क अपनी सरजमीन इस हमले के लिए, इस मुबैना हमले के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देगा। अब अमेरिका का वो जो इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, ट्रस्ट नहीं किया जा रहा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, वो यूटर्न भी ले रहे हैं, वो अग्रेशन भी शो कर रहे हैं, और इस वक्त एक तरफ वो नेतन्याहू के साथ धमकियां भी दे रहे हैं और उसके साथ साथ वो सफारती कोशिशें, मुज़ाकरात भी जो है अमान में कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं सारी पेशरफ्त को? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि ईरानियंस जो हैं वो ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं ट्रंप के हवाले से, और उनका ख्याल ये कि ट्रंप के ताकतवर हैं और वो फैसला साज हैं और फैसला करने की पोजीशन में है। आप देख लें कि 2018 में, यानी तो 7 साल पहले, अमेरिका ने विड्रॉ कर लिया उन टॉक्स के साथ जो प्रोलिफरेशन के हवाले से चल रही थी, और फिर ये गेम यूरोपियन जो पावर्स थी उनके हाथ में आ गई और वो बरह रास्त अमेरिका बातचीत नहीं करना चाह रहा था ईरान से। और मकसद सिर्फ ये था, देखें थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है कि ये मामला क्या है। मैंने एक बार ना टेलीविजन पे, जब मैं अमेरिका में था अपने पीएचडी के सिलसिले में, तो एक प्रोग्राम देखा जो चार्ली, जो बड़े एक अहम होस्ट हैं, और वो जवाद ज़रीफ को इंटरव्यू कर रहे थे, और बार बार वो एक मिसाल, एक मेटाफर यूज करते थे कि किचन में जो चाकू या छुरियां होती हैं, और वो चार्ली बार बार उनसे पूछते थे कि देखें जी आपके किचन में चाकू तो है ना, छुरियां तो है ना। तो जवाद ज़रीफ बार बार कह रहे थे कि देखें वो सब्जी काटने के लिए है, वो सेब काटने के लिए है, लेकिन वो होस्ट बार बार उनको वो करता कि जी वो पेट में भी तो घोंपी जा सकती है, या किसी के सीने में भी तो घोंपी जा सकती है। बात समझने की ये है कि अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के पास ये जो जौहरी सलाहियत है वो रहे, इसलिए कि जो ईरान का इस खित्ते में रोल है, और जो सऊदी अरब के साथ, मिडल ईस्ट के साथ जो एक बार्गेनिंग चिप है अमेरिका की, कि अमेरिका जो अरब मुमालिक है उनको अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उन पे वो ले आता है आसानी से। फिर अगर देखा जाए तो इजराइल के हवाले से भी जो दिक्कतें इजराइल को हैं मिडल ईस्ट में, और जो प्रॉक्सीज जिनको आप कहते हैं, तो ईरान ने इस रीजन में एक तवाजुन कायम करने का जो किरदार है एक ऐसे मुल्क का किया है। और अमेरिका के लिए ये बड़ा एक डेलिकेट मामला है कि ईरान को कमजोर भी नहीं होने देना और उसे वीक भी नहीं होने देना। आपने नोट किया होगा कि व्हाइट हाउस में जब नेतन्याहू के साथ मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो एक रिपोर्टर कहता है कि जी ये कमजोर ईरान और आप उस पर फिर हमले की, तो ट्रंप ने कहा नहीं, ईरान जो है बड़ा स्ट्रांग मुल्क है और एक बड़ा मजबूत मुल्क है और पहले से ज्यादा मजबूत है। अब देखें वो ये इजरायली प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में ये बात कर रहे थे। देखें अमेरिका के ताल्लुकात अगर तारीख में देखें और शाह ईरान के दौर में देखें, आपकी डॉक्टर शबीर अहमद खान साहब, आपकी इस अप्रोच के साथ तो इसका मतलब ये लिया जाए कि ये जो मुज़ाकरात हैं इनमें कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल निकल आएगा, इसलिए कि जो ईरान है वो एक तो वो बात रिलीजियस करते हैं और उनका कहना ये कि वो अपने एक इंटरप्रिटेशन करते हैं कि इस्लाम के हवाले से कि ऐसे हथियार जो कि जिसको आप वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन कहते हैं, उनकी वो समझते हैं कि उनके यहाँ जो उनकी फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है, उसमें उसकी इजाजत नहीं है। और दूसरा ये कि जो पुरअमन इस्तेमाल है उसके लिए ईरान का शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि
اس کو پورا حق ہے اپنی انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی باقی ضروریات کو کہ اس کے پاس جو ہے وہ جو ایٹمی پلانٹ ہیں ان میں ان کے پاس یہ صلاحیت رہے. ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ جو سینٹریفیوجز ہیں اور جو یورینیم کی جو افزودگی ہے، اب ایران کو یہی تو یورپین ملک آفر کرتے تھے کہ اس کو جتنا یورینیم چاہیے اور انرچڈ یورینیم چاہیے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس کی جو پرامن جو ضروریات ہیں ایٹمی ان کو پورا کرنے کے لیے. اب معاملہ سمپل یہ ہے کہ جو سینٹریفیوجز جو استعمال ہوتے ہیں اور جن سے وہ ایک صلاحیت ہونے کے بعد اس کو اس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے ایک بام میں، دیکھیں وہ جو سچویشن ہے اس سے امریکہ اوائڈ کرنا چاہتا ہے کہ ایران اس طرف نہ جائے. اور وہ جو IAEA ہے یا جو ادارے ہیں بین الاقوامی جو انسپیکشن کرتے ہیں، اور ایک بڑا رجیم رہا ہے ایران کی انسپیکشن کا، میرا خیال ہے کہ ٹرمپ لانا یہ چاہ رہا ہے ایران کو اس نیز پہ لانا چاہ رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے یہ جو ایشورنس ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام پرامن رہے گا اور وہ جو باقی بین الاقوامی ادارے ہیں ان کی نگرانی میں ہوگا. ایران نے کبھی نہیں کہا کہ وہ کوئی نیوکلیر ملک بننا چاہتا ہے یا وہ کوئی اعلان کرنا چاہتا ہے یا کوئی اناؤنس کرے گا. تو مجھے ان مذاکرات کی کامیابی کا تھوڑا سا یقین ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی بہتری کی راہ نکل آئے گی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. قربان بلوچ صاحب، اگر ہم اس پورے منظرنامے کو دیکھیں تو پاکستان تو یہی چاہے گا کہ پاکستان کے کسی ہمسائے میں اب مزید جنگ شروع نہ ہو. ہم نے ایک بڑی مشکل دیکھی افغانستان کے حوالے سے، وہاں پر جو جنگیں ہوتی رہیں. اب پاکستان براہ راست تو اس میں کردار ادا نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا، یا اس کی ضرورت بھی شاید نہیں ہے، لیکن امان کر رہا ہے. اب ہم کس طرح دیکھتے ہیں، ایک پاکستان اس پورے منظرنامے کو کس طرح دیکھتا ہے؟ نجم، بالکل آپ نے درست کہا. جب بھی پاکستان نے دنیا میں کہیں بھی ضرورت پڑی یہاں اس خطے میں امن کے قیام کے لیے، مذاکرات کے لیے، پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. خام خواہ کسی چیز میں وہ چھلانگ لگانے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. اب جو صورتحال ہے یہ عجیب ہے کہ جب بھی امریکہ میں نئی انتظامیہ آتی ہے کہیں نہ کہیں وہ پنگے کرنا شروع کرنا، اور خاص کر کے ایران ان کا فوکس ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے دو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہے. سول ٹیکنالوجی کا پرامن استعمال دنیا بھر میں ایک رائٹ ہے، تو پھر اس کے لیے ایران نے ہمیشہ مذاکرات کیے اور ہر تعاون کیا. تو پھر ایران پہ غصہ کیوں ہے؟ میں سمجھتا ہوں ایز اے جرنلسٹ، امریکہ صاحب بہادر کو یا ٹرمپ صاحب بہادر کو جو غصہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران فرمان برداری کے لیے تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایکول بنیاد پہ مذاکرات بھی کریں، بیٹھے ایک دوسرے سے تعاون کریں، دنیا میں بھی تعاون کریں، لیکن یہ ہے کہ کوئی فرمان برداری کرنی ہے، کسی کے آگے جھکنا ہے تو ایز اے مسلم ملک یہ وہ تیار نہیں ہے. کوئی بھی شاید مسلم ملک اس حوالے سے تیار نہ ہو. جو یہ صورتحال چل رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کا دوسرا دور، مجھے لگتا ہے کہ شام میں نے کوئی ایسی خبر میرے نظر سے گزری ہے کہ دوسرا مرحلہ اس کے لیے طے ہو گیا ہے کہ دوسرا مرحلہ ہوگا. اس کے باوجود اگر اس خطے میں ایران کے ساتھ امریکہ صاحب بہادر یا کوئی انہونی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم بہت بھگت چکے، ہم افغان وار بھگت چکے، ہم غربت بھگت چکے، ہم دہشت گردی بھگت رہے ہیں، سارا پورا خطہ. تو اب اس کے باوجود کوئی بہانہ بنا کے کسی کو جھکانا، کسی کو زیر دست کرنا کسی بہانے سے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے، دنیا کے لیے، اس خطے کے لیے کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا. بالکل، لیکن بہت ساری چیزیں جو بری ہو رہی ہیں قربان بلوچ صاحب، اس کے ساتھ ساتھ کچھ اچھا بھی ہونے جا رہا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا خبر کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فارن آفس کی مشاورت کا سلسلہ کوئی 15 سال کے بعد بحال ہوا ہے. بہت ساری اچھی چیزیں ہوئیں، جیسے شبیر احمد خان صاحب میں تبصرہ چاہوں گا آپ کا اس پر کہ متوقع ہے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کا دورہ بھی بنگلہ دیش کا. محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش نے جو نئی حکمت عملی اختیار کی، اس کے بعد اب وہاں پر قائد اعظم کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے. پاکستانی طلبہ کو ڈھاکہ میں داخلے بھی مل رہے ہیں. ڈھاکہ یونیورسٹی اس پر باقاعدہ جو ہے فیصلہ کر چکی ہے. ویزا پالیسی میں بھی نرمی آ رہی ہے. پاکستان کے جو بحری جہاز ہیں وہ بھی اب وہاں پر جو ہیں پہنچ رہے ہیں، لنگر انداز ہو رہے ہیں. ہم براہ راست تجارت کا بھی آغاز کر رہے ہیں.
اس پوری پیش رفت کو بنگلہ دیش کے ساتھ شبیر احمد خان صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ خوشائند بات ہے. اب آپ دیکھیں کہ سیکٹری سطح پہ جو مذاکرات ہیں اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ آلموسٹ ایک ڈیکیڈ کے بعد جو ہے اس کا آغاز ہوا, اور آج آپ کی جو سیکریٹری خارجہ ہیں آمنہ بلوچ صاحبہ وہ بنگلہ دیش میں تھیں, وہاں وہ کے جو ڈائریکٹر جنرل ہے فارن افیئرز کی ان سے ملاقات کی انہوں نے, جسیم الدین جو ان کے وزیر خارجہ ہیں ان کے کاؤنٹر پارٹ ان سے ملاقات کی, اور پھر محمد یونس صاحب جو ان کے اس وقت آپ کہہ لیں کہ گورنمنٹ کے جو ہیڈ ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. اور جو بات چیت چلی اس حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ جس کو آپ انٹرنیشنل ریلیشن کی زبان میں کہتے ہیں کہ ایک جس کو ڈی فریز کرنا کہتے ہیں کہ ایک تھا کا جو پروسیس ہے کہ مدتوں سے جو فروزن تھے جو معاملات, اور خصوصاً جو پرائم منسٹر تھی ماضی کی حسینہ واجد صاحبہ ان کے دور میں پاکستان کے ساتھ جس طرح کا رویہ تھا اور پھر جو ہندوستان کا رول تھا, میں کہتا ہوں کہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی, ایک نئی کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہے, اور جس سے اب ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے, روشنی بھی آ رہی ہے, اور یہاں سے اب یہ امید پیدا ہو رہی ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور خصوصاً جو محمد یونس کی جو قیادت ہے نا, اور جیسے ابھی آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ اسی ماہ کے جو آپ کہہ لیں آخری ہفتے میں جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں جو آپ کہہ لیں ان کی اسحاق ڈار صاحب, اور وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں ان کا ایک, پھر وہ پاکستان کے وزیر خزانہ بھی رہے ہیں, تو یہ بڑا ایک اہم موقع ہے کہ جو ایک تو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ظاہر ہے وہ کئی جہتوں سے آگے بڑھیں گے, لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ان کا ایکسپیرینس ہے نا جو محمد یونس صاحب ہیں, دیکھیں بدقسمتی سے پاکستان میں جو کچھ اب تک ہوتا رہا ہے نا, وہ ہم نے ظاہر ہے کچھ جو پالیسیز بنائی وہ اس طرح کی تو تھیں کہ ہم جو پاورٹی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے, اور ہمارے یہاں بھی 10-12 کروڑ ایک آبادی ہے جو بلو پاورٹی ہے, ہمیں ان سے نکالنے کے لیے ہم نے یہ تو کیا کہ مختلف پروگرام شروع کیے, میں نام نہیں لینا چاہتا چونکہ سیاسی شخصیات کے نام آتے ہیں پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے, لیکن ایک تاثر یہ ضرور ابھرا کہ شاید ہم اپنی قوم کو نہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ بیک پہ لگانا چاہتے ہیں. اچھا بنگلہ دیش نے جو آپ کہہ لیں ان کی جو ایک انہوں نے جو پاورٹی سے جو لوگوں کو دیکھیں ڈاکٹر یونس کا گرام بینک کا جو دلچسپ تھا, بڑا اچھا پروگرام تھا, لیکن ہمارے پاس بھی پروگرام موجود ہے ڈاکٹر امجد ثاقب کا پروگرام جو اخوت ہے وہ کئی حوالوں سے بہتر ہے, وہ ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ چاہ رہا ہوں حامد المشرقی صاحب آپ کا بھی, خاص طور پہ جب محمد یونس صاحب نے چین کا دورہ کیا, اور پاکستان کے چین کے تعلقات بہت اچھے, بنگلہ دیش اور چین کے تعلقات جس طرح ان کو پروٹوکول دیا گیا, جس طرح وہاں پر ان کی عزت افزائی کی گئی وہ بہت اچھے. اب اس میں انڈیا بیچ میں پھنس کے رہ گیا, انڈیا چین سے بھی دشمنی میں, پاکستان سے بھی دشمنی میں, حسینہ واجد کو بٹھا کر بنگلہ دیش سے بھی دشمنی میں, تو یہ تو ایک بڑی دلچسپ پاکستان کے حق میں سچویشن پیدا ہو گئی. دیکھیے میں تو یہ کہتا ہوں نجم ولی صاحب کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو خطے میں تنہا کرتا کرتا انشاءاللہ خود تنہا ہو جائے گا. آئسولیشن انڈیا کے لیے ہے کہ بنگلہ دیش سے تعلقات خراب, چائنا سے تعلقات خراب, نیپال سے باؤنڈری پہ جھگڑا, مالدیپ سے تعلقات خراب, جن جن ملکوں کو اس نے اپنی طفیلی ریاست سمجھا ان سب کے اندر اس کے انڈیا کے خلاف نفرت کے جذبات مکمل عروج پر ہیں. دوسری بات یہ کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات آج انتہائی گرم جوشی سے قریب ہو رہے ہیں, اس کی وجہ وہی ہے کہ وہ دو قومی نظریہ پہلے بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ہندو اور مسلمان بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے ہندو جو ہیں وہ ایک ہی نظریے پر ہمیشہ کے لیے اکٹھے رہتے, اور جس طرح ہوا وہ میں سمجھتا ہوں اٹ واز اے نیچرل ریئیکشن. اور تیسری بات یہ کہ ڈاکٹر یونس صاحب کے جو فلاحی یا سوشل پروگرام کی آپ نے بات کی, تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ وہ اصل میں جس پروگرام سے انسپائر ہے وہ بھی ایک پاکستانی ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کا دیا ہوا پروگرام ہے. آپ بھی جانتے ہیں اختر حمید خان صاحب جو کمیلا پروجیکٹ اور پھر لیاری پروجیکٹ میں جن کو نوبل پرائز دیا گیا, جو علامہ مشرقی کے داماد بھی تھے, اور وہی جو سوشل یا رورل ریپبلک جو رورل فائنانسنگ کے آئیڈیاز تھے, وہی آئیڈیاز کے اوپر آج بنگلہ دیش بہت بہتر ٹریک پر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ایکسپیرینس کا پاکستان کو مزید فائدہ اٹھانا چاہیے, اور خود پاکستان کے اندر ڈاکٹر امجد ثاقب کا آپ نے نام لیا, اختر حمید خان صاحب ہیں, اور بہت سارے نام ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات انشاءاللہ آگے چل کر مزید بہتر ہوں گے, اور یہ جو بھائی چارہ ہے اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ جو لاکھوں بہاری جو بنگلہ دیش میں پھنسے ہوئے جن پہ 50 سال سے اذیتیں تھیں اس میں بھی اب کمی آئی ہے. تیسری بات یہ کہ وہ
وہ جو جماعت اسلامی یا دوسری جماعتیں تھیں جن کو پاکستان کا ساتھ دینے کی سزا دی جا رہی تھی، آج ان پہ بھی سختیاں کم ہو رہی ہیں. بہت تو بہتر یہ ساری بالکل صحیح. حامد المشرقی صاحب بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب آپ کا شکریہ. قربان بلوچ صاحب کا بھی شکریہ. ناظرین، بنگلہ دیش کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پروگرام کے اختتام پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے ایک بات کہتے ہوئے کہ کاش اندرا گاندھی کی روح اس وقت سن رہی ہوتی، اور جس نے یہ کہا تھا کہ اس نے نظریہ پاکستان کو کسی سمندر میں غرق کر دیا ہے. تو میں نے اس کو بتانا تھا کہ نظریہ پاکستان آج بھی زندہ ہے، اور اسی کی بنیاد پر ہمارے تعلقات، وہ جو بھائی ناراض تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ پھر گلے مل رہے ہیں، اور وہ نظریہ جو ایک طاقت بن کے ابھر رہا ہے. اب بھارت کو اس کی جو ہے قیمت چکانی پڑے گی. خود وہاں پر وقف املاک کے حوالے سے جو خود ان کی عدالتیں ان کے خلاف فیصلے دے رہی ہیں، اور وہاں سے جو انقلاب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، پاکستان کے لیے اچھا وقت ہے اور مزید اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ. درست، ہر وقت، بر وقت.